بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 48 ہے، جس کا عنوان ہے فقہی اصطلاحات کی وضاحت۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 47 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے سٹاک ایکسچینج کا تعارف پڑھا تھا، تفصیلاً اس پہ گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی سٹاک ایکسچینج کا شرعی حکم معلوم کیا تھا کہ اس کا شرعی حکم جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز عدم جواز کی وجوہات پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کے ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کون سی ایسی قباحتیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے اس کی جائز ہونے کی چند صورتیں پڑھی تھیں کہ اگر ان قباحتوں کو دور کر کے یہ کام کیا جائے تو پھر یہ جائز ہے، اس کی ہم نے چند صورتیں پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مقاصد شرعیہ کی مثالیں دیکھیں گے اور پھر مقاصد شرعیہ کی تعریف پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور پھر مثالوں کو اور تعریف کو آپس میں منطبق کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہم نے آج کے سبق میں دوسری اصطلاح قواعد فقہیہ کی مثال پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد قواعد فقہیہ کی تعریف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم مقاصد شریعت کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال ہے روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ مشروع کیا ہے اور انسانوں کے اوپر واجب کیا ہے۔ یہ واجب کرنے کا مقصد اور اس کی مصلحت کیا ہے کہ روزہ ایک شریعت کا حکم ہے اور اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہے، اور اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو اب اس میں دیکھیں، روزہ شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا۔ اور مقاصد شریعت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کے احکامات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری مثال ہم دیکھ لیں کہ جہاد ہے، اللہ رب العزت نے جہاد کو مشروع کیا ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے انسانیت کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو شریعت نے اس کا مقصد بتلایا ہے تاکہ مظلوم جو ہے وہ ظلم سے بچ جائے، ظالم سے نجات مل جائے، تو جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے نکاح کو مشروع کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کی مشروعیت جو ہوئی ہے انسانوں پر واجب یا سنت یا نفل باصورتوں میں، تو یہ کیوں مشروع ہوا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ تو اس کا مقصد نظروں کی حفاظت، پاک دامنی اور اولاد کا حصول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی بھی شریعت کا حکم جو انسانوں پر واجب اور لازم قرار دیا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کوئی بھی حکم دے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، اس کا فائدہ ہے، جہاد کا حکم دیا، اس کا فائدہ ہے، نکاح کا حکم دیا، اس کا فائدہ ہے۔ یعنی ایسے ہی اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان سب کے سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال ان کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو مقاصد شریعت کی تعریف دیکھتے ہیں اب ہم۔ ان مقاصد الشریعت ہی الغایات التی وضعت الشریعت لاجل تحقیقها لمصلحت العباد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مقاصد شریعہ وہ آخری انتہا ہے جس کو شریعت نے بندوں کے فائدے کے لیے وضع کیا ہے۔ یعنی شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے اس کی آخری انتہا، اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ انسان کی مصلحت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے وہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، اگر اس کی انتہا کو دیکھا جائے، اس کی غایت کو دیکھا جائے۔ اگر ابتدا سے دیکھا جائے گا تو ممکن ایسے لگے کہ شاید انسان کو مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی غایت کو، اس کی انتہا کو دیکھیں تو پھر وہ بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مقاصد شریعہ کی یہ تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کوئی بھی حکم دے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔
اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی ذات کسی کام سے منع کرے تو وہ منع بھی اسی لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے کرنے میں بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، فائدہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، فائدہ ہوتا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہونے کے باوجود کوئی فضول میں حکم دے دیں جس کا کوئی دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقاصد شریعت کے تحت جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں ان کی مصلحت کو، ان کے مقاصد کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ان کو جو مشروع قرار دیا ہے وہ کیوں قرار دیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ تو مقاصد شریعت میں ان چیزوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں مقاصد شریعہ کے خلاصے کی، اور مقاصد شریعہ کا جو موضوع ہے یہ سارا کا سارا مقاصد خمسہ کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، ساری فقہ کو اٹھا لیں، قرآن مجید کے احکامات، احادیث کے احکامات، سارے کے سارے مقاصد خمسہ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 5 مقاصد کے لیے شریعت کے احکامات نازل فرمائے۔ ان 5 مقاصد میں سے کون کون سے ہیں؟ پہلا مقصد ہے دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں کہ انسان اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق انسانی جان کی حفاظت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد اور اس میں جو مصلحت پوشیدہ ہے وہ انسانی جان کی حفاظت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دے کر انسانی جان کو محفوظ کر دیا۔ ایسے ہی تیسرا مقصد شریعت کا انسانی عقل کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانی عقل محفوظ رہے۔ شراب کو اللہ رب العزت نے اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ وہ انسانی عقل کو بیکار کرتی ہے اور ناکارہ کر دیتی ہے، خلل واقع کر دیتی ہے عقل میں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے شراب کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسانی عقل محفوظ ہو سکے۔ ایسے ہی انسانی نسل کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے کہ نکاح کا حکم دے کر انسانی نسل کو محفوظ کر دیا۔ اگر نکاح کا حکم نہ ہوتا تو پھر انسانی نسل کبھی بھی محفوظ نہ رہ سکتی۔ ایسے ہی 5واں مقصد جو ہے وہ انسانی مال کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوری اور ڈکیتی میں ہاتھ کاٹنے کا یا قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ انسان کی مال کی حفاظت مقصود ہے۔ تو یہ 5 ہیں جنہیں مقاصد خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو ساری شریعت کے احکامات ان کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ لازمی مقاصد ہیں۔ ہاں البتہ ذیلی مقاصد اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ 5 مقاصد خمسہ ہیں۔ اب ہم دوسری اصطلاح جو فقہ کی ہے قواعد فقہیہ پر بات کرتے ہیں، لیکن قواعد فقہیہ کی تعریف جاننے سے پہلے ہم قواعد فقہیہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو اس کی پہلی مثال ہے ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، یعنی جس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے اس چیز کا رکھنا یا اس چیز کو لینا بھی حرام ہے۔ یعنی جس چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہوتا، یہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے۔ مثلا جیسے شراب ہے، چونکہ شراب کو استعمال کرنا، شراب کو پینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کو لینا یا اس کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جس چیز کا استعمال ممنوع ہے اس کو لینا خریدنا بھی ممنوع ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، تو اسی طریقے سے مردوں کے لیے ریشم کو رکھنا یا ریشم کو خریدنا اپنے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جس کا استعمال حرام ہے اس کا لینا، اس کو خریدنا بھی حرام ہے۔ ایسے ہی لہو و لعب کے آلات ہیں، کیونکہ لہو و لعب کرنا حرام ہے، ایسے آلات میں مشغول ہونا حرام ہے، موسیقی کے آلات میں مشغول ہونا حرام ہے، تو اسی طریقے سے موسیقی کے آلات کو، لہو و لعب کے آلات کو خریدنا یا ان کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، کہ جس کا استعمال حرام ہے اس کو لینا بھی حرام ہے۔ اب ہم قواعد فقہیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔
کہ حکم اکثری لا کلی ینطبق علی اکثری جزیاتہ لتعریف احکامها منہ، یعنی وہ اغلبی یا اکثری حکم جو اپنی اکثر جزیات پر منطبق ہو تاکہ اس کے ذریعے اس کی جزیات کا علم ہو سکے۔ بنیادی طور پہ قواعد فقہیہ ایسے قاعدے کا نام ہوتا ہے کہ جس قاعدے کی روشنی میں بہت سی جزیات کو حل کیا جا سکے، یا ایک قاعدہ فقہیہ فقہ کی بہت سی جزیات کو، بہت سے مسائل کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ پیچھے ابھی ہم نے مثال میں دیکھا تھا کہ ایک ہی قاعدہ فقہیہ تھا، ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، اس قاعدہ فقہیہ نے شراب کی حرمت کو بھی اپنے اندر سمو لیا، مردوں کے لیے ریشم کے استعمال اور اس کو خریدنے کو بھی اپنے اندر سمو لیا، ایسے ہی لاہ و لعب کے آلات، موسیقی کے آلات کو خریدنا بیچنا۔ یعنی دیکھیں اب ایک قاعدہ فقہیہ ہے، اس نے اپنے اندر کتنے ہی مسائل کو سمو لیا ہے اور کتنے ہی مسائل کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ایسا اکثری قاعدہ ہوتا ہے جو اپنے اندر بہت سی جزیات کو سمو لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ قواعد فقہیہ کا اطلاق جو ہے وہ اس کی تمام جزیات پر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تمام جزیات کو اپنے اندر سمو لے، بعض کو اپنے اندر نہیں بھی سموتا، تو اس سے اس قاعدہ کے کلی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ کیونکہ استثنیات تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، تو ایسا قاعدہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اپنی تمام جزیات کو اپنے اندر سمو لے، کہیں نہ کہیں آ کے استثناء ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قاعدہ کلیہ جو ہے، قاعدہ فقہیہ جو ہے، یہ اپنے اندر اکثر جزیات کو سمو لیتا ہے، چند ایک رہ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے کلی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے اس سبق میں مقاصد شریعت کی مثالیں دیکھی ہیں، چند مثالوں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، جس میں جہاد تھا اور روزہ تھا اور ایسے ہی نکاح کے مقاصد اور نکاح کی مصلحتوں پر بات کی ہے۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد ہم نے مقاصد شریعہ کی تعریف دیکھی ہے کہ مقاصد شریعہ کی تعریف کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات مشروع کیے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، سب کا کوئی نہ کوئی انسانوں کو فائدہ ہے، فائدہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ ایسے ہی ہم نے تیسری بات اس آج کے سبق میں قواعد فقہیہ کی مثال پر کی ہے کہ قواعد فقہیہ کی ہم نے چند مثالیں دیکھی تھی، جس میں ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں کتنی ہی جزیات ہیں جو اس کے اندر سمو جاتی ہیں۔ جیسے شراب ہے، شراب کو لینا، خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی موسیقی کے آلات، لاہ و لعب کے آلات کو لینا، خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جس کا استعمال نہیں کر سکتے اس کو لے بھی نہیں سکتے۔ پھر آخر میں ہم نے قواعد فقہیہ کی تعریف پر بات کی ہے کہ قاعدہ فقہیہ ایک ایسا قاعدہ ہوتا ہے جو اپنے اندر فقہ کی بہت سی جزیات کو سمو لیتا ہے۔ اس ایک قاعدے کو یاد کر لینے کی وجہ سے بہت سی جزیات کا علم حاصل ہو جاتا ہے، پھر ہر جزی کو یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انشاءاللہ سبق نمبر 49 میں ہم دوبارہ اسی موضوع پر چند فقہی اصطلاحات کی وضاحت پر بات کریں گے، جس میں چند اور فقہی اصطلاحات ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق نمبر 49 میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔